أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الصافات کی تفسیر جاری ہے اور کچھ آیات کل باقی رہ گئی تھیں، وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے۔ اہل جہنم کا ذکر ہو رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون
الا عباد اللہ المخلصین، بے شک تم ضرور بضرور چکھنے والے ہو عذاب دردناک۔ یہ ان حرف تاکید ہے، اور ذائقوں پر بھی لام تاکید کا داخل ہے، دو تاکیدیں جمع ہو گئیں۔ بلا شک و شبہ، یقیناً، تحقیقاً تم چکھنے والے ہو العذاب، عذاب العلیم، دردناک۔ ذائقو اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، اصل میں ذائقون تھا، چونکہ یہ مضاف ہے العذاب کی طرف، اضافت کی بنا پر نون گر گیا۔ یہ کفار جو نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے تھے اور قیامت کے منکر تھے، اس عذاب میں جھونک دیے جائیں گے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں صرف وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، جو تمہارے اعمال تھے، حرکتیں تھیں، ان کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تم نے کفر کا ارتکاب کیا، شرک کا ارتکاب کیا، اور ان کا بدلہ دائمی جہنم کا عذاب، خالدین فیہا وما ھم بخارجین من النار، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی جہنم سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ یہ بدلہ تمہارے ان اعمال کا ہے جو تم نے دنیا میں انجام دیے، اور یہ بدلہ بھی عدل کے ساتھ، کسی قسم کا ظلم نہیں ہے۔ تمہارے اعمال اسی جزا اور سزا کے مستحق ہیں، تمہیں ہمیشہ بھگتنی پڑے گی۔ ہاں، کچھ بندے اس عذاب سے بچائے جائیں گے، فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے، عباد عبد کی جمع، عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین جو مخلص تھے۔ مخلص کا معنی جو چن لیے گئے تھے اخلاص کے لیے، جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا تھا۔ اگر مخلص ہو لام کی زیر کے ساتھ تو معنی اخلاص والا بندہ، اور اگر مخلص ہو لام کی زبر کے ساتھ تو معنی ہے اللہ کا چنا ہوا، پسند کیا ہوا بندہ، جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا تاکہ وہ اخلاص پر قائم رہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بشارت ہے کہ اللہ کسی بندے کو چن لے اپنی ذات کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور اپنے دین کے اخلاص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے جو مخلصین بندے ہیں وہ اس عذاب سے بچا لیے جائیں گے، بلکہ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رزق ہے معلوم، مقرر۔ وہ رزق معلوم جنت ہے، جنت کے باغات اور جنت کی نہریں اور جنت کی حوریں اور جنت کے محلات، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا۔ یہ رزق معلوم ہے۔ یہ وہ لوگ جن کے لیے رزق معلوم ہے، بالکل مقرر رزق ہے، جنت کی صورت میں اور جنت کے باغات کی صورت میں۔ فواکہ، وہ پھل ہوں گے، یہ فواکہ فاکہۃ ان کی جمع، پھل، وہم مکرمون، اور وہ بڑی عزت دیے جائیں گے۔
اس سے بڑھ کر اکرام کیا ہے کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور بہشتوں کی وراثت انہیں نصیب ہو جائے گی. وہ ہم مکرمون، اور وہ عزت دیے جائیں گے. کہاں؟ فی جنات النعیم، جنات النعیم میں، نعمتوں سے بھرپور جنتوں میں. جنات جنت کی جمع باغات کو بولتے ہیں. النعیم نعمتیں، یہ باغات جو نعمتوں سے بھرپور ہوں گے ان میں وہ داخل ہوں گے. علی سرر متقابلین، سرر سریر کی جمع مراد تخت، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں. جنت میں اہل جنت کی مجلسیں لگا کریں گی. دنیا کی دوستیاں تھیں، دنیا کے دوست تھے، وہ ان مجلسوں میں اکٹھے ہوں گے، بادشاہوں کی طرف تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے، کسی کی پشت کسی کی طرف نہیں ہوگی. اور یہ محبت کی علامت ہے، یعنی چہرہ سامنے ہو اور چہرے کو دیکھنا، یہ پیار، محبت اور انسیت کی علامت ہے. کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی بلکہ سب کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور دیکھ دیکھ کر ان کا پیار بڑھے گا، ان کی محبت بڑھے گی، ان کی انسیت میں اضافہ ہوگا. یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے تختوں پر بیٹھنا بادشاہوں کی طرح، دوسرا آمنے سامنے بیٹھنا، اور تیسرا یہ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر پھرائے جائیں گے جام، پیالے، من معین، جاری پانی کے. یطاف علیہم بکأس من معین، جاری پانی لے لو، جاری شراب لے لو، بہترین مشروبات جن کی نہریں جاری ہوں گی اور ان سے بھرے جام ان پر پھیرائے جائیں گے. پھرانے والے کون ہوں گے؟ غلمان، بچے جو ان کی خدمت گزار ہوں گے. اور یہ بیچ میں، ان تختوں کے بیچ میں گھوم پھر رہے ہوں گے اور اہل جنت کو وہ جام پیش کریں. ایک اور مقام پر وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور یطوف علیہم بلدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین، اور ان پر گھومیں گے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے، جام لے کر مختلف بھری ہوئی شراب کے ساتھ، بھرے ہوئے پانی کے ساتھ، جو ان کی طلب ہوگی وہ پیش کریں گے. یہ تین چیزیں جمع ہو گئیں، بلکہ چار چیزیں. جنات النعیم، نعمتوں سے بھرے باغات، ان پر تخت نصب ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور بچے گھوم پھر رہے ہوں گے کاس لیے ہوئے. کاس کا معنی وہ برتن، وہ پیالہ، وہ جام جو شراب سے بھرا ہو. بیضاء، وہ شراب کیسی ہوگی؟ سفید ہوگی. دنیا کی شراب نہیں جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، گندے رنگ، بلکہ چمکتی ہوئی سفید رنگ کی شراب ہوگی، نفیس، اس میں بدبو نہیں ہوگی، نہ ہی مکروہ قسم کا رنگ ہوگا. یہ دنیا کی شرابیں ہیں. جنت کی شراب بیضاء، چمکدار سفید رنگ کی ہوگی. یہ بیضاء مؤنث کا صیغہ، ابیض اس کا مذکر ہے. اس سفید رنگ کی
چمکدار شراب ہوگی، لذت اور لذیذ ہوگی، للشاربین پینے والوں کے لیے، بد ذائقہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں شرابی شراب پیتے ہیں، ان کے منہ بن جاتے ہیں، بد ذائقہ، بدبودار، بد رنگ۔ جنت کی شراب نہ تو بد ذائقہ ہوگی بلکہ لذیذ ہوگی، نہ بد رنگ ہوگی بلکہ سفید خوبصورت چمکدار ہوگی، اور نہ بدبودار ہوگی، کیونکہ لذیذ ہوگی نا۔ لذیذ چیز کی پوری لذت تب بھی حاصل ہوگی جب اس میں خوشبو ہو۔ اگر ایک چیز میں بدبو ہو تو اس سے انسان کیا لذت اٹھائے گا؟ تو بھرپور لذت کے لیے خوشبودار بھی ہوں گی۔ تو دنیا کی شراب سے بالکل مختلف، نہ بد رنگ، نہ بد ذائقہ، نہ بدبودار، خوشبودار ہوگی اور بہترین اجلا سفید رنگ ہوگا اور انتہائی اعلیٰ قسم کا ذائقہ ہوگا، انسان پیتا ہی رہے گا۔ اور ان شرابوں کی مزید صفات یہ ہیں کہ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں درد ہوگا سر کا یا پیٹ کا۔ غول دونوں قسم کے درد کو بولتے ہیں، سر درد کو بھی غول کہا جاتا ہے اور پیٹ درد کو بھی غول کہا جاتا ہے۔ دنیا کی شرابیں ہوتی ہیں، انسان پیتا ہے، یعنی سر میں درد ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتی ہے، الٹیاں اور قے آتی ہے، اور بالآخر نتیجہ کمزوری کو نکلتا ہے۔ لیکن جنت کی شراب لا فیہا غول، اس میں کسی قسم کا درد نہیں ہوگا، نہ پیٹ کا نہ سر کا۔ ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے وہ بے ہوش کیے جائیں گے، مدہوش کیے جائیں گے، نشہ بھی طاری نہیں ہوگا۔ دنیا کی شرابیں پی کر انسان مدہوش ہو جاتا ہے، پول پھول بکتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، بعض اوقات بڑے خطرات میں گر جاتا ہے اور بڑے خطرناک کام کر جاتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں کراچی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ایک خاتون نے گاڑی سے باپ بیٹی کو کچل دیا اور وہ نشے میں تھی۔ نشے میں تصرفات کا علم نہیں ہوتا۔ جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا، نہ درد بطن ہوگا، پیٹ کا درد، نہ ہی کسی قسم کا نشہ ہوگا، مدہوشی ہوگی، بلکہ وہ صحت افزا ہوگی۔ دنیا کی شرابوں کا نتیجہ بیماریاں، کمزوریاں، آخر میں موت اور ہلاکت۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس، یعنی ان مخلص بندوں کے پاس، اہل جنت کے پاس حوریں ہوں گی قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی، جھکی نگاہوں والی، نگاہیں نیچے ہوں گی، حیا کا آئینہ دار ہوں گی، اور عین خوبصورت اور موٹی آنکھوں والی۔ یہ عین عینا کی جمع، اس میں دونوں معنی، خوبصورت آنکھیں، موٹی آنکھیں، تو حوروں کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور بڑی خوبصورت آنکھیں ہوں گی اور وہ جھکی ہوں گی۔ معنی یہ کہ جنت میں جو حیا کے سارے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جنت میں جو چاہو کرو، جو چاہو طلب کرو، جو چاہو کرو ٹھیک ہے، جو چاہو طلب کرو ٹھیک ہے، چاہے خواہش کرو ٹھیک ہے، مگر یہ خواہش اور طلب مکارم خیر میں ہوگی، مکارم شر میں نہیں ہوگی۔ انسان اگر یہ کہے کہ میں چوری بھی کروں، ڈاکہ بھی ڈالوں، زنا بھی کروں، نہیں، یہ سب مکارم شر ہے۔ جو چاہو کرو مکارم خیر میں رہ کر۔ یہ نہیں کہ جنت کی حوریں ادھر ادھر جھانکیں، دوسرے مردوں کو دیکھیں، دوسرے مرد ان کو دیکھیں، تو دوسرے مردوں کی نظر ان کی طرف جائے گی، بالکل محفوظ، نہ ان کی نگاہ کسی طرف اٹھے گی، جھکی نظریں، جب دیکھیں گی اپنے شوہروں کو دیکھیں گی۔ یہ ہے مکارم خیر جنت کے اندر۔
یعنی ایک عورت کا شرف اسی شے میں جو حور کے تعلق سے بیان ہوا. قیامت کے روز جنت میں ہر جمعے کے دن ایک بازار لگا کرے گا. اس بازار میں جنتی مرد شریک ہوں، عورتیں نہیں. ان عورتوں کا بازار میں کام ہی نہیں ہے. اس بازار میں کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار. جنت کی اس بازار میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی زیارت کریں گے صرف مرد، عورتیں نہیں. عورتوں کو اللہ کے دیدار کا شرف جنت کے اندر حاصل ہوگا. عدل الارائک ینظرون، اپنے تختوں پر ٹیک لگا کے اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کا دیدار خواتین کو ملے گا، مگر جنت کے اندر اس بازار میں مرد شریک ہوں گے اللہ کے دیدار کے لیے. اور اس کی خوبی یہ ہوگی کہ جوں جوں اللہ کا دیدار کریں گے ان کے چہرے کا حسن، رونق، سرور، خوبصورتی، چمک دمک بڑھتی جائے گی. اور جب یہ اللہ کا دیدار کر کے لوٹیں گے اپنے گھروں کو تو ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی تو ان کو دیکھ کر بیویوں کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا اور پہلے سے حسن بڑھ جائے گا اور چہرے کی بہار، رونق بڑھ جائے گی. دیکھیں کس طرح جنت میں بھی کس طرح مکارم خیر ان کا تحفظ ہوگا. وہ خواتین کے لیے پردہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. بازاروں میں زینت، بازاروں کی زینت نہیں بننا، جنت میں نہیں بنے گی. وہاں تو اللہ کا دیدار ہوگا، اس دیدار میں شریک نہیں ہوں گی، اپنے گھروں میں رہیں گی. اور جنتی اللہ کا دیدار کر کے لوٹیں گے خوبصورت چہرے لے کر تو ان کی عورتیں کہیں گی کہ آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کر آ گئے. اور ان کو دیکھ کر ان عورتوں کا حسن، ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، ان کا جمال بڑھ جائے گا، رنگت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ جنت کی حوروں کا ذکر. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ایسی عورتیں، ایسی حوریں جو جھکی نگاہوں کے ساتھ ہوں گی، ادھر ادھر نہیں جھانکیں گی، نیچے دیکھیں گی. اور جب دیکھیں گے اپنے شوہروں کو دیکھیں گی. اور عین، بڑی آنکھوں والی، موٹی آنکھوں والی، کشادہ آنکھوں والی، یہ بھی ایک خاتون یا ایک عورت کے حسن کی علامت ہوتی. بڑی بڑی موٹی آنکھیں. کأنہن بیض مکنون، گویا وہ حوریں انڈے ہیں چھپا کر رکھے ہوئے. بیض انڈے کو بولتے ہیں، مکنون چھپائے ہوئے. چھپائے ہوئے کا پرندے کے گھونسلے میں. گھونسلہ نرم و نازک ہوتا ہے، پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے پروں کے ساتھ، تنکوں کے ساتھ، نرم و نازک. اس گھونسلے میں انڈا دیتا ہے اور وہ انڈا اس گھونسلے میں چھپا ہوتا ہے. انڈا، اس کی رنگت اور انڈے کی ملائمت یہ حوروں کے اندر ہوگی. بعض انڈے ایسے ہوتے ہیں جن میں تھوڑی سی سرخی ہوتی رنگت کی، اور یہ رنگ اہل عرب کو بڑا مرغوب تھا. وہ انڈا سفید ہو یا سرخی مائل ہو اور اس کی ملائمت یہ حوروں کے جسم کے ساتھ تشبیہ ہے. تو گویا انڈے ہیں چھپائے ہوئے بطور خاص شتر مرغ کے انڈے. اس کے لیے وہ نیچے نرم جو ہے وہ اپنے پر رکھتا ہے، اوپر اپنے پروں سے ان کو ڈھانپتا ہے. جنت کی حوریں بالکل چھپی ہوئی، پوری طرح پردے میں، صرف اہل جنت ان کو دیکھیں گے. جنت کی حوریں اب بھی موجود ہیں، فرشتوں تک نے نہیں دیکھی، اب بھی موجود. رسول اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے، اللہ نے جنت کی سیر کرائی تو ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل. فرماتے کہ میری طبیعت للچائی، کاش یہ محل مجھے مل جائے، یہ محل میرا ہو. میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟
کہا کہ قریشی جوان، آپ نے سوچا کہ میں بھی قریشی ہوں، لگتا ہے مجھے ملے گا۔ میں نے پوچھا اس کا نام، کہا اس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ اندر سے دیکھنے کو دل چاہا، میں نے کہا اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی دروازے پر قدم رکھا تو سامنے جنت کی حور وضو کر رہی تھی۔ میں فوراً پلٹ آیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ عمر یہ سن کر رو پڑے کہ میں آپ پر غیرت کروں گا؟ ان حوروں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، قیامت کے دن بھی چھپی ہوں گی، اپنے شوہروں کے سامنے کھلیں گی، انہیں دیکھیں گی، حسن کے جلوے انہیں دکھائیں گے، پورے حیا کے تقاضے ہوں گے۔ کأنہن بیض مکنون، گویا وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے۔ یہ اہل جنت ان کی نشستیں، جب ان کا جی چاہے تخت لگے ہوں گے باغات میں، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور دنیا کی باتیں چل رہی ہوں گی، دنیا کی دوستیاں، دنیا کی محبتیں، دنیا کے تعلقات۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تو متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے۔ جب آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو باتیں ہوں گی دنیا کے تعلق سے، دنیا کی یادگاریں۔ فاقبل، متوجہ ہوں گے، بعضهم، ان میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، یتساءلون، سوال کرتے ہوئے، دنیا کی باتیں پوچھیں گے، فلاں معاملہ کیسا، فلاں معاملہ کیسا ہوا۔ قال قائل، تو کہے گا ایک کہنے والا، یعنی ایک جنتی کہے گا، قائل منہم، ان میں سے، انی کان لی قرین، کہ بے شک میرا ایک دوست تھا، میرا ایک قرین تھا۔ کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک قرین تھا۔ وہ قرین کون تھا؟ امام مجاہد جو تفسیر کے بہت بڑے امام تھے، فرماتے ہیں کہ اس قرین سے مراد شیطان ہے، جبکہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں یہ قرین انسان، جو گندا انسان، برا انسان۔ لیکن یہ دونوں معنی صحیح ہیں، کیونکہ شیطان کا کام بھی وسوسے کرنا، ورغلانا، اور جو انسانی شیطان ہوتے ہیں، بد کردار لوگ، ان کا کام بھی ورغلانا اور گمراہ کرنا۔ اصل شیطان اور انسانی شیطان میں فرق یہ ہے کہ اصل شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، اور انسانی شیطان سامنے روبرو باتیں کرتا ہے، اور بڑے قلابے ملا کر گمراہ کرنے کی، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وقال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے کہے گا کہنے والا کہ بے شک میرا ایک قرین تھا، ساتھی تھا۔ وہ ساتھی شیطان بھی ہو سکتا ہے اور انسانی شیطان بھی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرنے۔ کچھ شیطان جنی ہوتے ہیں، کچھ شیطان انسانی ہوتے ہیں۔ یقول ائنک لمن المصدقین، وہ شیطان کیا کہتا ہے کہ کیا تم من المصدقین، مصدقین میں سے ہو، تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، نبی کی دعوت کی۔ وہ جو نبی کہتا ہے قیامت قائم ہوگی، قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا،
تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ یہ جنتی کہہ رہے جنت کے اندر اپنے ساتھیوں کو، میرا ایک قرین جو مجھے راہ راست سے روکتا تھا، اور اس کا ایک حملہ یہ تھا کہ تم کیا تصدیق کرتے ہو ان باتوں کی کہ قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم جزا دیے جائیں گے؟ ہمارا معاملہ تو ختم ہو چکا ہو، تو تم بھی ان باتوں کو مانتے ہو کہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، حالانکہ جسم مٹی بن چکے ہیں، ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، تو کیا دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جزا اور سزا کے لیے؟ تم ان باتوں کو مانتے ہو؟ یہ وہ قرین کہا کرتے تھے دنیا میں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ کیا ہم جزا دیے جائیں گے دوبارہ زندہ کر کے؟ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کہ کیا تم جھانکنے والے ہو، جھانک کر دیکھنے والے ہو اس قرین کو؟ کہیں نظر آ رہا ہے جو دنیا میں گمراہ کرتا تھا مجھے، میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، دیکھو کہیں نظر آ رہا ہے؟ جنت میں تو اس کے ہونے کا سوال ہی نہیں، جہنم میں دیکھو تو جہنم فطلع، وہ جھانکے گا جہنم میں، فرآہ فی سواء الجحیم، پس دیکھے گا اس کو جنت کے وسط، جہنم کے وسط میں، فی سواء الجحیم، جہنم کے وسط میں نظر آئے گا۔ یعنی جس قرین کی بات ہو رہی ہے، ورغلانے والا، بہکانے والا، کہ ذرا دیکھو، تلاش کرو کہاں ہے وہ، جنت میں تو ممکن نہیں ہے، جہنم میں، تو جہنم میں دیکھا جائے گا، بالکل جہنم کے وسط میں وہ جو ہے وہ آگ کا انگارہ بنا ہوگا اور جہنم میں جل رہا ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر جنت والے اہل جہنم میں سے کسی کو دیکھنا چاہیں تو اللہ ان کو دکھائے گا۔ اس کا ایک فائدہ ہے کہ ان کو عذاب میں جلتا دیکھ کر ان کی خوشی اور بڑھ جائے گی، اللہ کا اور شکر ادا کریں گے، زیادہ ان کے لیے محاسن جو ہے وہ اس سے پیدا ہوں گے اور بنیں گے۔ چنانچہ یہ قرین جس کی بات ہو رہی ہے، اس کو جہنم کے وسط میں جلتا ہوا دیکھیں گے، قال تاللہ ان کدت لتردین، اب یہ جنتی اس جہنمی سے کہے گا، اس قرین سے کہے گا، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تم مجھے گمراہ کر دیتے، دنیا میں میرا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، بار بار آتے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، اللہ نے مجھے ہدایت پر قائم رکھا، ورنہ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر ڈالتے، اور آج میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت، لَكُنْتُ، تو میں ہوتا، مِنَ الْمُحْضَرِينَ، جہنم میں حاضر کیے ہوئے انسانوں میں، اس عذاب میں حاضر کیے گئے انسانوں میں میں بھی اس وقت موجود ہوتا اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی۔ اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہدایت پر قائم رکھا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اسی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جنتی اگر خواہش کریں گے اپنے جہنمی کسی قرین کو دیکھنے کی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کا نظارہ ان کو کروا دے گا، مشاہدہ کروا دے گا، جس کا فائدہ یہ کہ
اس کو عذاب میں جلتا دے کر یہ خوش ہوں گے اور اللہ کا مزید شکر ادا کریں گے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا میں اپنی دوستیاں اور صحبتیں اچھی طرح پرکھ کرو، جانچ پڑتال کر کے رکھو۔ ایسے دوست نہ بناؤ کہ تمہاری بربادی کا پیغام ثابت ہو، بلکہ ایسے دوست بناؤ جو صالحین ہو، نیک ہو، نیکوں کی صحبت ہو، صالحین کی صحبت ہو۔ یہ ہدایت کی پختگی کا ذریعہ ہوگا۔ بڑے اس کے فائدے بھی۔ دیکھیں گندی صحبت کی مثال ابو طالب کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا سمجھایا، توحید کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، حتیٰ کہ وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، موت قریب ہے، اللہ کے نبی پھر پہنچ گئے۔ کمرے میں اس کے جو دوست پرانے صنادید قریش، گندی دوستیاں، سب بیٹھے ہوئے، ابو جہل بیٹھا ہوا اور امیہ بن خلف بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہاں تک فرما رہے ہیں کہ قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن یہ کلمہ اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے سامنے حجت بنا کر پیش کروں، آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں۔ کان میں کلمہ پڑھو، لیکن نہیں پڑھا۔ وہ لوگ بار بار کہہ رہے ترغب ملت عبد المطلب، مطالب خیال کرو کہ باپ دادا کی ملت کو چھوڑ دو گے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ بری دوستی مرتے دم تک ساتھ ہے اور گمراہ کر رہی ہے، حتیٰ کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکا، توحید کی دعوت قبول کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ تو اس میں ایک بڑا ہاتھ ان گندی دوستیوں کا بھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اچھی طرح کھلی نگاہوں سے دیکھو تمہاری دوستی کس سے ہے۔ اچھی دوستی کی مثال امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری لکھی، کتنا عظیم کام۔ یہ کتاب دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ کروڑہا محدثین نے کتاب پڑھی، کروڑہا محدثین قیامت تک پڑھیں گے، کتنا اجر مل رہا ہے امام بخاری رحمہ اللہ۔ اس اجر میں وہ شخصیت بھی شریک ہے جس نے امام بخاری کو بخاری لکھنے کا مشورہ دیا تھا، ان کے شیخ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ۔ مجلس میں تشریف فرما ہے، سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، کاش تم میں سے کوئی اٹھے اور ایک کتاب لکھے جو صرف صحیح احادیث کا مجموعہ، صرف صحیح احادیث میں ضعیف حدیثیں نہ ہوں، موضوعات نہ ہوں، معلل نہ ہو، شاذ نہ ہو، صرف صحیح احادیث کا مجموعہ ہو۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقر ذلک فی قلبی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں نے طے کر لیا کہ یہ کام میں نے کرنا، اور کر کے دکھایا اللہ کی توفیق سے۔ کتاب تیار ہو گئی، بہترین دستاویز، صحیح حدیث کا مجموعہ، مشورہ ایک شخصیت کا، اسحاق بن راہویہ ان کے شیخ کا، صرف ایک جملے سے اس سارے کار خیر میں شریک ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من دل علی خیر فلہ اجرہ مثل اجرہ واجر من عمل بہ، جس نے خیر کی رہنمائی کر دی اور آپ نے وہ کام کر لیا تو اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور جب تک وہ کام آپ کریں گے رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، اس ثواب میں شریک ہو۔ اچھی صحبت، اچھی دوستی، اس کی یہ علامت ہے۔ آج یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں اہل جنت میں شامل فرما دے، اللہ اپنا دیدار عطا فرما دے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔